اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان البلاء للظالم عدب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجہ وللاولیاء کرامہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، طلاب عزیز، دوستان عزیز، خدا بند عالم کا احسان ہے کہ جس نے توفیق دی کہ اس رجب کے پاک مہینے میں ہم اس کے حضور بیٹھ کر معرفت دین پر گفتگو کریں اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں۔ سب سے پہلے میں پھر بھی اپنے آپ کو، آپ دوستوں کو خدا بند عالم سے تقوی اختیار کرنے کی التجا کروں گا۔ دوسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی ظاہر آپ دوستان دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال، جو کنڈیشن چل رہی ہے، مخصوصاً یہ جو مصیبت آئی ہے بن بلائے، یہ جو کرونا وائرس کے نام پر جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، بشریت کا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، چین میں بھی بہت نقصان ہوا، ہمارے اس انقلابی ملک ایران میں بھی، پاکستان میں بھی کچھ کیس سامنے آ گئے اور باقی دنیا میں بھی۔ خدا بند عالم سے بہرحال دعا ہے کہ وہ ہمیں اس موذی مرض سے بچائے اور تمام انسانیت کو اس آفات سے محفوظ رکھے۔ اس کا ایک جو میں عرض کرنا چاہتا تھا پہلو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام المتقین، ان کی جو میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے ان کا جو کلام پیش کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان البلاء للظالم عدب۔ کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے، اگرچہ یہ گفتگو ہماری جو ہے شرور کی بحث میں ہوگی کہ خدا بند عالم نے یہ بیماریاں، یہ شر، یہ مصیبت ان کو کیوں خلق کیا جب خدا بند عالم خیر محض ہے، جب خدا بند عالم جو ہے اس سے شر صادر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اور خالق وہ خدا کی ذات ہے، تو پھر جو ہے یہ اس کو کیسے ہم جمع کریں گے کہ ادھر سے خدا بند عالم خیر محض ہے اور جو چیز بھی خیر محض ہو، خیر مطلق ہو، اس سے شر صادر نہیں ہو سکتا۔ تو جب دوسری طرف سے ہم پڑھتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک جو ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ تو اب اس کو جمع کیسے کریں گے کہ ادھر کہتے ہیں خدا سے شر جو ہے وہ صادر بھی نہیں ہوتا، ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اس کا خالق خدا ہے، بیماری کو پیدا کرتا ہے خدا، مصیبت کو پیدا کرتا ہے خدا۔ تو اس کی تفصیلی بحث جو ہے، کیونکہ 2 × 2 4 والا جو ہے یہ جواب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا بند عالم جو ہے وہ خیر محض ہے اور خدا کی طرف سے جو ہے کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے تو قرآن کے اگر آپ آیات کا مطالعہ کریں تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اگرچہ خدا خالق ہر چیز کا ہے، لیکن اکثر یہ جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، میں نے جو حدیث پڑھی درس شروع ہونے سے پہلے، آج ہمارا جو ہے 8واں اور آخری درس انشاءاللہ ہوگا معرفت شناسی کے حوالے سے، نہ معرفت شناسی بلکہ معرفت شناسی کا تعارف فقط۔ ہم نے اس حد تک گفتگو کی ہے، کلاً معرفت شناسی کی حقیقت پر گفتگو نہیں کی۔ اس سے پہلے جیسے کہ علماء میں مرسوم تھا کہ جب بھی درس شروع ہوتا ہے تو کم از کم ائمہ کے کلام سے شروع کیا جائے، اور ویسے بھی ہماری بحث جو ہے وہ زیادہ عقلی حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلے یہ جو حدیث کہ ان البلاء للظالم ادب،
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِ امتحان وَلِلْأَنْبِيَاءِ درجہ وَلِلْأَوْلِيَاءِ کرامہ۔ اس کا ترجمہ بعد میں کرنا، اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو نقطہ کیا کہ ادھر سے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے، جو بیماری، جو مصیبت جو نازل ہوتی ہے وہ خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ادھر سے ہمارا مبنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات منبع خیر ہے، خیر محض ہے، خیر مطلق ہے، جہاں شر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ صادر ہو سکتی ہے۔ تو عرض کیا کہ اس کا جواب ہم خدا شناسی میں بعد میں دیں گے کہ اول تو جس چیز کو ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ نسبی ہے۔ کیا نسبی ہے؟ یعنی ہم ہو سکتے ایک چیز اس کو میں شر سمجھ رہا ہوں جبکہ دوسروں کی نسبت وہ کیا ہے؟ خیر ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، شر جو ہے یعنی یہ جو بیماری ہے مثلا یعنی صحت کا نہ ہونا، خیر کا نہ ہونا، اس کو ہم شر کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی اور بھی تفصیل ہے، یہ اپنے مقام پر بیان ہوگی۔ یہاں فقط وہ چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے، آپ کو عرض کیا کہ چائنا میں، ایران میں، اٹلی، پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہے، سعودی عرب اور بھی ملکوں میں، اور ہمیں فقط یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فقط ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بلکہ تمام بشریت کو، انسانیت کو خدا بند عالم اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں مل کر جو بھی کوشش کر سکیں کرنی چاہیے اس سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ بلا ہے کیوں؟ اس کا میں اس حدیث کے ذیل میں تھوڑا سا مفہوم بیان کر دوں کہ حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ حقیقت ہے، بلا نازل ہوتی ہے۔ البتہ قرآن مجید میں جو آیات میں ذکر ہوا ہے، کیونکہ میں نے تفصیلی اب اس پر بحث نہیں کرنی، اس میں آیا کہ بما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ بھی بلا نازل ہوتی ہے، یہ جو کچھ جو ہے تم نے خود اعمال انجام دی اس لیے ہوتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ مصیبت آتی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو دوستان عزیز، دونوں چیزیں ہیں کہ حکم خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا اپنا کردار، ہمارے اعمال بھی ان مصیبتوں کو لانے میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس کے دو پہلو ہو گئے، لیکن جو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اس میں ایک جامع طور پر انہوں نے بتا دیا کہ خود بلا کا، یہ مصیبت کا فلسفہ کیا ہے، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ جو ہے سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، طوفان آتے ہیں، جہاں ان کے طبعی عوامل ہیں اور اکثر ان کے جو ہے طبعی عوامل ہیں، لیکن بلاخر خداوند عالم کی طرف سے بھی تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ خداوند عالم کا کیا کردار ہے، ہمارا کیا کردار ہے، کیونکہ خداوند عالم ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ تو اس کا خلاصہ کلام اس حدیث میں ہمیں مل جائے گا کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان البلاء للظالم ادب۔ ادب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم سادہ معنی میں استعمال کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے یہ جو بلا نازل ہوتی ہے اس میں ظالم لوگوں کو سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، ان کی پنشمنٹ ہوتی ہے، ان کو خدا ادب سکھاتا ہے۔ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا بچہ بن جائے یا فلاں انسان بن جائے۔ خداوند عالم ہمیشہ ظالم کو کھلی چھٹی نہیں دیتا، بلکہ خدا بہتر اب جانتا ہے کہ جب اس کا ظلم حد سے بڑھتا ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے، اور ظالم سے مراد کون ہے؟ یعنی جو بھی ظلم کرے، جو بھی خلاف واقعہ کام کرے، اس میں تقریباً ہم اکثریت جو ہم غیر معصوم ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ظلم کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، حتیٰ جو ہم خدا کے رستے میں قدم اٹھانے والے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی خدا بند عالم سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، نہ فقط ہٹ جاتے ہیں بلکہ ظلم میں منحرف رستے میں چلے جاتے ہیں۔ تو خدا بند عالم کی طرف سے یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں کو جگایا، جھٹکا دیا، جگایا تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم منحرف رستے پر چلے جاتے ہیں بطور ملت، بطور معاشرہ، بطور اجتماع۔ خدا بند عالم کی طرف سے پھر یہ اجتماعی جھٹکے لگتے ہیں۔ کبھی طاعون کی بیماری ہوا کرتی تھی، کبھی جو ہے فلڈ آ جاتے ہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں،
کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی اور بھی کوئی چیزیں. تو جہاں اس میں طبیعی عوامل شامل ہیں، امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول کے مطابق ایک فلسفہ جو اس بلا اور مصیبت کا ہے وہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو درس ملے، ان کو ایک تادیب ہو جائے، وہ ایک دفعہ بیدار ہو جائیں، رابطے کی طرف، خدا کی طرف پلٹ آئیں، اگر ان کا ظرف ابھی کچھ باقی ہوا تو. لہذا ایک فلسفہ یہ ہو گیا. دوسرے اس حدیث شریف کے جو حصے میں فرماتے ہیں یعنی ان البلاء للمؤمن امتحان. اچھا، یہ ہم سوال پیدا کر سکتے ہیں کہ چلو ظالم کو تو ادب سکھانے کے لیے، ظالم کو تو ایک درس اور سبق دینے کے لیے خداوند عالم یہ بلا نازل کرتا ہے، جو مومن ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ مومن بھی تو ساتھ جو ہے اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان البلاء للمؤمن امتحان، مومن کے لیے جو ہے یہ امتحان ہے. اور ویسے بھی ہم جو شیعہ اور ہمارا جو نظریہ ہے کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، ہمارے لیے ہر روز ہر دن روز عاشورا ہے، کلو یوم عاشورا، اور ہمارے لیے ہر زمین کلو ارض کربلا کا یعنی کربلا ہے، یعنی امتحان ہے. ظالم بھی موجود ہے، مظلوم بھی موجود ہے، اور مومن کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ امتحان ہے کہ مومن کتنا استقامت دکھاتا ہے. امتحان میں آ کر آیا کہیں اللہ کا نہ شکرہ تو نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کریں تو کیا، جب تک خداوند عالم اس انسان کو رزق دیتا رہتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا رہتا ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری کیا، میرا اکرام کیا ہے، اکرمنی، اللہ نے میری عزت و احترام بڑھا دی ہے. وَإِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو ابتلا یعنی اس سے امتحان لیتا ہے، تو یہ سے کچھ نعمتیں لے لیتا ہے واپس، تو کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، نعوذ باللہ ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو یہ مصیبت، یہ بلا، یہ بیماریاں، یہ مومن کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ امتحان. جیسے کافر کو درس سکھانا ہوتا ہے، اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے، اس کو جگانا ہوتا ہے، مومن کے لیے جو عام مومن ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے کہ آیا یہ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. جیسا یہ اس کو نعمت دینے پر یہ شکر ادا کرتا تھا، آیا اب جب اس کو سختی آئی ہے پھر بھی یہ شکر ادا کرتا ہے؟ آیا اللہ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر رابطہ کمزور ہے تو اس میں خدا کی طرف کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے. اچھا، اب سوال اس سے آگے بڑھ جائے گا، چلو مومن کے لیے تو امتحان ہو گیا، جو انبیاء جن کو ہم معصوم مانتے ہیں ان کے لیے وہ بھی تو اس میں مصیبتوں میں آتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حتی خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر کتنے امتحان آئے، ان پر بیماریاں بھی آئیں، ان کے اوپر ان کو پتھر بھی لگے، لوگوں نے ظلم بھی کیا، ان کی توہین بھی کی گئی، مختلف قسم کی آزمائشیں. کہا کہ انبیاء بے شک معصوم ہوتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مومن یعنی ایمان والا، چلو وہ کچھ گناہ گار ہوتا ہے، اس کا ایمان قوی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لے لیتا ہے. تو جو انبیاء ہیں جن کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، جو معصوم ہوتے ہیں، یا اولیاء جو معصوم کے قریب ہوتے ہیں، اگر اولیاء سے مراد چہاردہ معصوم لے لیں تو وہ تو معصوم ہے. اگر بعض اولیاء جو کہ معصوم ہیں اصطلاحی نہیں ہیں لیکن عصمت کسبی کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، جیسے آیت اللہ بہجت مثال دی جا سکتی ہے، آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایسے ہمارے بہت سے علماء گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں جنہوں نے زندگی میں کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیا، معذرت چاہتا ہوں، کوئی مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا تھا. حتیٰ بعد میں نے آیت اللہ مصباح یزدی سے یہ سنا، کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیا. کیونکہ مباح کیا ہوتا ہے؟ کرو نہ کرو. لیکن اگر جو کام خدا کے لیے کیا جائے، قربتاً اللہ آ جائے، تو وہ واجب کے بعد پھر مستحب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں مکروہ تو دور کی بات، مباح بھی نہیں کیا، یعنی اپنی ذات کے لیے کہ جائز ہے کھانا پینا،
کہتے ہیں کہ میں نے کھانا بھی کھایا تو خدا کے لیے، میں نے درس پڑھا تو خدا کے لیے، میں نے اگر نیند بھی پوری کی ہے تو خدا کے لیے، کہ میرے اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں کیونکہ تو نے نیند بنائی ہے کہ میرے جسم کو تھوڑا سکون آ جائے اور میں دوبارہ سے اپنے انرجی بحال کر لوں اور میں تیرے راستے میں پھر قدم اٹھا سکوں۔ یعنی ان کی نیند، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، ایک قدم بھی چلنا، کہتے ہیں میں چلاؤں تو میں خدا کے راستے میں چلاؤں۔ میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ کوئی ایک قدم بھی بغیر راستے کے خدا کے نہیں اٹھاؤں گا۔ تو دوستان عزیز کہا کہ انبیاء کے لیے یہ مصیبتیں کیا ہیں کہ ان کے انبیاء کے ایک درجات ہیں جو خدا نے عطا کر دی ہیں، ایک درجات وہ جو ہیں کسبی ہیں، کیونکہ انسانیت میں جو بھی آیا ہے اس کے لیے امتحان ہے، اس کا سوال و جواب ہوگا، انبیاء سے بھی سوال و جواب ہوگا۔ لہذا ایک علم، ایک مرتبہ، ایک نبوت یا امامت و فضیلت وہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ جیسے سادات کے بارے میں بھی ہے، اولاد زہرا کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا احترام کرو، کس وجہ سے؟ نسبت رسول سے، نسبت زہرا سلام اللہ علیہ سے ان کو ایک شرف دیا گیا ہے۔ لیکن اس شرف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ سادات سید جو کچھ بھی کرتے رہیں یہ جنتی ہیں، نہیں، ان سے سوال و جواب ہوگا، ان کا امتحان ہوگا اور دوسروں سے سخت ہوگا۔ علماء کا امتحان، جیسے علماء کے جنت میں درجات اعلیٰ ہیں، علماء سو کے بد کردار سید کے درجات تو نہیں کہہ سکتے، اس کا جہنم میں بھی یہ درجے بدتر ہوں گے، یعنی حساب و کتاب بھی اتنا زیادہ لیا جائے گا جتنا ان کو عزت دی۔ لہذا انبیاء کے درجات بڑھانے کے لیے امتحان ہوتے ہیں، یہ مصیبتیں، اور اولیاء کرام کے لیے یہ کرامت ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی مصیبت آ جائے علماء کرام، دوستان عزیز، تو اس میں گھبرائیں نہیں، یہ ہمارے لیے امتحان ہے، کیونکہ موت اور زندگی یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس امتحان کو معرفت کے ساتھ دو۔ عرض معذرت آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کہ اچھے خاصے علماء، صاحب امامہ، بزرگوار، جن کی تاریخ آ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں بندے کو خواب میں ملا۔ آج اس خواب پہ گفتگو ہوگی، معرفت شناسی کا آخری درس ہے کہ آیا خواب حجت ہے ہم پر باقیوں کے لیے؟ اس سے حکم شرعی بنایا جا سکتا ہے؟ کسی مرجع نے، کسی نبی نے، کسی وسیع نے، کسی امام نے کہا کو حدیث ملتی؟ ایسا نہیں ہے۔ حجت ہو سکتی ہے لیکن اس شخص کے لیے جس کو یقین حاصل ہو جائے، اس سے ایسا نہیں ہے خواب دیکھا اور یقین حاصل ہو کہ ادھر یعنی مزاق دین کا بنایا جا رہا ہے کہ ادھر سے کرونا دن بدن ابھی بڑھ رہا ہے، علاج ہو رہا ہے۔ راہبر معظم فرما رہے ہیں صحیفہ سجادیہ کی جو ہے دعائے ہفتم 7ویں دعا پڑھو، بعد آیت العباجت سے ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آئے، اور علماء نے فرمایا، اور بہت جو ایک مشہور دعا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں دشمن کا خطرہ ہو اور کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھو، جو مشہور ہے، آپ دوست پڑھتے رہتے ہیں، اللہم اجعلنی فی درک الحسینہ التی تجعل فیہا من ترید، التی تجعل فیہا من ترید، یہ دعا جو مشہور دعا کس کا بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ سورہ فیل کا یعنی قرآنی اعمال ہیں، اور آیت اللہ جوادی عاملی نے بہترین، رہبر نے بہترین حل دے دی ہے کہ خود ائمہ بھی مریض ہوتے تھے، خدا کی طرف سے امتحان ہے، تو کیا وہ دارو نہیں لیتے تھے؟ ایک نبی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیمار ہو گئے تو ان سے کہا کہ دوائی لیں، دارو لیں، تو کہا نہیں میں اس کے لیے دارو نہیں لوں گا کیونکہ جس نے مجھے بیمار کیا وہ شفا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جب تک دوا نہیں لو گے میں تمہیں شفا نہیں دوں گا۔ شفا دینے والا خدا کی ذات ہے لیکن اللہ نے سبب و اسباب بنا دی۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی جو ہے ان کا آپ نے سنا ہوگا، رہبر معظم کا سنا ہوگا، کہا کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں، یہ جو کسی بھی حوالے سے بیماری کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اگر اس میں موت آ جائے تو اس کو شہید کا رتبہ دیا کہ شہید ہے، شہید خدمت، کہ دارو دوا یہ بھی کرو لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ ساتھ ساتھ رکھو، اور یہی امتحان ہے۔ لیکن کدھر سے قرآن کھولو، قرآن سے بال نکلے گا، وہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہوگا، اس کو پیو، پھر خدا کا خوف کریں۔ اب آگے سے جو جواب آنے لگ گئے کہ بال کو آگ لگا کے دیکھو، یہ کو ائمہ پہ آگ حرام ہے، ان کا جو بال جل گیا، اب نئے سے نئے شگوفے۔ تو دوستان عزیز، معرفت کے ساتھ ہی ہمارے لیے، ہم علماء اور طلباء کے لیے کم از کم درس ہے، سبق ہے۔
اور آخر میں ایک یہیں پہ چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اس بات کو یہیں پہ اختتام کروں گا. آیت اللہ انصاریان کا شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یہ بات کا سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے. وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گئے کہیں پر تفریح ٹور پر، کھانے کا دوستوں کا کہا کہ وہیں بیٹھ کے کھانا بناتے ہیں اور وہیں گپ شپ لگائیں گے، تھوڑے ایک دن جو ہے آپس میں گفتگو، مومن کی زیارت ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی خوشی سے اس جو بھی ایک اچھا سا گوشت کا سالن بنایا، سارا ایک جیسے ہم دیجکا کہتے ہیں، یہ دیگ کہتے ہیں، کہتے ہیں بنا کے سارا رکھا. تو اس کے بعد ابھی اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا، تو اب پتہ نہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے یا ویسے ایک جو ہوتا ہے گھاس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی دوستوں کو بھیجا کہ تم کچھ چیزیں اور لے کے آؤ، اور بھی لے کے آ رہے تھے تو ایک کوا آیا اور کوے نے آ کے اس میں سے اپنا بیٹ کر دی، یعنی اس میں فضلہ کر دیا، گرا دیا. تو کہتے ہیں کہ ہماری جان نکل گئی، کبھی ہم ہنستے کبھی اندر سے اتنا اس کوے کہ خدا تم پر کیا کرے، تم نے ہماری ساری محنت ضائع کر دی، ہمارا جو ہے نا سارا کیا درتا جو ہے خوشی خاک میں ملا دی. کبھی کہتے ہیں اوپر سے تو ہنستے تھے کہ کوے نے کیا کیا، لیکن اندر سے تو بد دعائیں نکلتی تھیں، خرچہ بھی کیا، محنت بھی کی. خیر کرتے ہیں بس اب جو ہونا تھا ہو گیا، گپ شپ لگائی. کہتے ہیں جب ہم واپس آنے لگے، یہ بڑا نقطہ سا مہم ہے، کہتے ہیں تو اس کو دیجکے کو ہم نے جو کہا اس کو پلٹ دیں، پھینک دیں، کوئی چلو حیوان ہی کھا جائیں گے. کہتے ہیں جیسے ہم نے اس کو الٹا اس میں سے بنایا ہوا کھانا نیچے پھینک دیا تو دیکھا کہ اتنا بڑا بچھو جو ہے وہ نیچے سالن میں موجود تھا. اب وہ کھانا بناتے ہوئے ان کو نہیں پتا چلا کس چیز کے اندر چلا گیا، پہلے سے موجود تھا، کس وقت ٹائم انہوں نے بنایا. تو کیا ہوا کہ خدا بند عالم نے بچانا تھا کہ اس کی زہر اب اس میں مکس ہو چکی تھی بچھو کی. کہتے ہیں اس وقت ہم نے جو ہے کلاگ یعنی کوے حلقے بہت کم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ایران میں کوا دیکھنے کو بھی ترس جاتے ہیں، تو پرندے نظر بھی بہت کم آتے ہیں. یہ فاختہ، کبوتر، چڑیا وغیرہ کچھ شہروں میں ہوتے ہیں، باقی کیونکہ اس ہمارے علاقے میں کشاورزی کم ہے، شمال کی طرف شمالی ایران میں ہوتے ہیں. تو دوستان عزیز کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ تو نے کوے کو فرشتہ بنا کے بھیجا، شاید فرشتہ ہی تھا کہ جس نے ہمیں اس زہر سے بچا لیا. تو بعض اوقات ہمیں اس مصیبت کا چیز کا ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت کا علم ہمیں نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں اعتراض شروع کر دیتے ہیں. لہذا ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں، خدا کی حمد ادا کریں، خدا کی حمد کریں. جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں نعمتیں دیں، وہ ہم سے مصیبت دے کر بھی ہمارے امتحان لیتا ہے، نعمت دے کر بھی ہمارے امتحان لیتا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ معرفت ہونی چاہیے، اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم ہر معاملے کو درک کر سکیں. اگر نہیں بھی درک کر سکے تو اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ ہر چاہے مصیبت ہے، چاہے بھلائی ہے، خدا بند عالم کی طرف سے ہے، اور ہمیں خدا بند عالم کا ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے. تو دوستان عزیز یہاں تک جو ہے میں یہ نقطہ جو عرض کیا آپ کے سامنے، اس کے بعد میں اپنی جو ہے بحث کی طرف آتا ہوں. ہماری بحث چل رہی تھی معرفت شناسی میں، اور ہماری آج کی جو 8واں یہ درس ہے اس کی آخری بحث تھی شہود کے بارے میں. ہماری بحث یہ تھی کہ منابع معرفت یعنی وہ منبع، وہ رستہ کہ جس سے ہمیں علم و معرفت حاصل ہوتی ہے وہ کتنے ہیں. تو ہم نے گنے تھے 5 ہیں. ایک حصے ظاہر جس کو ہم ہوا سے گمسا کہتے ہیں، ایک ہم نے عرض کیا تھا حصے باطن، اس کے بعد تیسرا ہم نے کیا تھا تفکر، چوتھا ہم نے عرض کیا تھا عقل کہ اس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور پانچواں رستہ جو 5واں منبع جو ہے اس کا نام ہے شہود، یا اس کو کہتے ہیں چھٹی حس، یا اس کو کہتے ہیں مکاشفہ، یا اس کو کہتے ہیں الہام، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل اس کا نام ہے وحی. اب یہ مختلف نام ہوتے ہیں یا استعمال اس کے لیے، یا ایسا کر لیں کہ یہ مختلف اس چھٹے رستے کے مدارج ہیں، مقام ہیں کہ جو عمومی سطح کا عقل سے آگے بڑھتے ہیں، علم حاصل اس کو ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چھٹی حس. اس کو اور آگے تھوڑا مرتبہ چلے جائیں تو اس کو ہم کہیں گے مکاشفہ، اس کے اوپر چلے جائیں تو الہام، اور اس سے اوپر چلے جائیں کہ جو فقط انبیاء علیہ السلام سے جو ہے
وہ مربوط ہے، اس کا نام ہے وحی۔ اس کے ساتھ جو علم حاصل ہوتا ہے یہ یقینی ترین اور اطمینان آور ترین جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اس کی پہلے میں مثالیں دے چکا ہوں کہ یہ انسانوں میں حتیٰ ہم نے خود بھی دیکھا ہے ابھی، اور جس کا بھی بیان بھی کروں گا۔ آیت اللہ طباطبائی کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ کمرے میں درس پڑھانے آتے ہیں اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کو الہام ہو گیا، دیکھتے ہیں اپنی باطنی نظر سے، کہتے ہیں کہ یار یہاں کوئی غیبت تو نہیں کرتا رہا، یہاں کی فضا مخصوص بد قسم کی بن چکی ہے۔ تو ان کی شریعت نے کہا جی ہاں، کچھ لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے لیکن مجھ سے سینئر تھے، وہ ایک شخص کی کیا کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کو آپ نے منع کرنا تھا کہ یہ درس کی پاکیزہ جگہ ہے جہاں محمد وآل محمد کی معرفت اور علوم قرآن اور علوم خدا کا ذکر ہوتا ہے، یہاں غیبت کرنا منع ہے۔ پھر انہوں نے وہاں درس نہیں دیا، کہیں اور جا کے درس دیا۔ یا آپ کو ایک مثال دی تھی چھٹی حص کی کہ آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا کہ ماں اور اولاد مخصوصاً جس سے بہت زیادہ محبت آپس میں ہوتی ہے، بعض اوقات بیٹا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور ماں کو کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج میرا دل بے قرار ہے، خدا میرے بیٹے کو خیر کرے، اس کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو، خواب اس کو رات کو آ جاتی ہے۔ یہاں کیا شہداء کے آپ دیکھے پڑھے کہ رات کو خواب آتی تھی، صبح سب کو بتا دیتے تھے۔ بہت زیادہ واقعات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، میں نے تو پڑھے کہ بتا دیتے تھے کہ خدا اپنے مخصوص دوستوں کو کہ ہم انشاءاللہ خدا کی طرف جانے والے ہیں۔ یا شہداء آ کے خبریں اپنے والدین کو دیتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں چھٹی حص۔ اچھا، اور یہ شہود، اب یہ شہود کیا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دوں کہ انسان جب اپنے نفس کو، اپنے کردار کو پاک اور طاہر بنا دیتا ہے، اتنی طہارت میں رہتا ہے، اتنی پاکیزگی میں رہتا ہے کہ حتیٰ اس کے جو خیالات ہیں وہ بھی فاسد نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہم میں سے قسم اٹھا سکتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، نعوذ باللہ میں نے کبھی گالی نہیں دی، لیکن ہو سکتا ہے اپنے خیالات میں ان کو برے خیالات شیطان کی طرف کو آتے ہوں۔ کیوں؟ یہ بھی ہمارے ابھی کردار کی کمزوری ہے۔ ہمیں اتنی طہارت اور پاکیزگی کے مقام پر پہنچنا چاہیے کہ حتیٰ ہمارے خیالات جو ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ جب انسان کا نفس اتنا طاہر اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان تہذیب نفس کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے اشارہ کر دوں، اگر آپ کو پاس ٹائم ہو تو شہید مطہری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، فارسی میں اس کا نام ہے ولایہ و ولایتھا، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں ولایتیں، ولایت یا ولایتیں اس کے نام سے چھوٹی سی کتاب ہے، شاید آپ بیٹھیں تو 2-3 گھنٹے میں یہ ایک دن میں اس کو ختم کر لیں گے۔ اس میں یہ جو ہے پورے مراحل بیان کیے ہیں سادہ طور پر مختصر انداز میں کہ ولایت ہوتی کیا ہے، کیسے یہ حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کہ جب انسان تہذیب نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو اتنا پاک اور پاکیزہ بنا لیتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے کہ اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا نفس پھر لطیف ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم انسانوں کا نفس کثیف ہوتا ہے۔ کثیف کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جہاں پہ مادہ کثیف ہے کہ اس میں تھوڑی نورانیت، تھوڑی جو ہے غلاظت مکس اس طرح کی، لیکن جو ہے ہمارے نفس بھی ایسے ہیں کہ اس میں روحانیت بھی ہے، روحانی صفات بھی ہیں، ساتھ ساتھ گناہوں کے اثرات بھی ہیں۔ کثیف ہے، کسی کا بہت زیادہ کثیف، کسی کا تھوڑا کثیف۔ جب اس کثافت سے اپنے آپ کو نکال کر طہارت کے مقام پر آ جاتے ہیں، ہمارا نفس، ہمارا روح، ہمارا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمارا یہ نفس ہماری اس جسمانی قید سے، کیونکہ جسم بھی ہمارا پاک ہو چکا ہوتا ہے لیکن اگرچہ کثیف ہے، مادی ہے، اس سے آہستہ آہستہ ماورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے تعلقات ماورائے طبیعت بنانا شروع ہوتا ہے، پھر اس پر الہام بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کتنا کبھی ہوگا کہ یہ شیطانی الہامات سے بچ سکے یا شیطانی الہامات اور رحمانی الہامات میں فرق جو ہے اس کو ظاہر کر سکے، اس کو پرکھ سکے کہ کون سا الہام شیطانی ہے، کون سا رحمانی ہے، اس منزل پر اس کو پہنچنا چاہیے۔ پس خلاصہ یہ ہو گیا
کہ جو چھٹا رستہ جس کو ہم شہود کہتے ہیں یا چھٹی حس کہتے ہیں یا مکاشفہ کہتے ہیں یا الہام کہتے ہیں یا وحی کرتے ہیں، یہ چھٹا رستہ اور یقینی ترین رستہ ہے۔ البتہ اس کی تفصیل میں بیان کروں گا، سارے رستے اس کی اقسام یقینی نہیں ہیں۔ یہ ایک یقینی اور اطمینان آور مطمئن ترین ذریعہ جو ہے معرفت کا علم حاصل کرنے کا ہے، کہ جہاں پر حس سے ظاہر اور عقل تفکر یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے حس سے باطن اور یہ شہود کے مراحل شروع ہوتے ہیں، اور انسان اپنی پاکیزگی اور پاکیزہ نفسی کے بعد، تہذیب نفس کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے اور اس کو حقائق کا ادراک شروع ہو جاتا ہے۔ بس نمبر 1 کیا ہو گیا کہ 5، یہ اب میں خلاصہ کرنے لگا ہوں، 5 ذرائع علم ہم نے بتائے تھے کہ جن سے علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہلی حس تھی، حس سے ظاہر، دوسری حس سے باطن، تیسرا تفکر، چوتھا عقل، اور 5واں رستہ شہود یا چھٹی حس۔ نمبر 2 کہ یہ 5واں رستہ جو ہے جس کو ہم شہود یا چھٹی حس کر رہے ہیں، جب آپ اپنے روح کو اتنا طاہر اور تہذیب نفس کے ذریعے پاکیزگی پر لے آئیں گے تو آپ کا جسم یہ لطیف ہو جائے گا، اور لطیف جسم پھر جو ہے غیب کی طرف پرواز شروع کرتا ہے، ارتباط شروع کرتا ہے، اور آپ کے اوپر ایسے حقائق کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے والی 5 چیزیں جو ہیں ان سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اب خود یہ جو ہم ادراکات شہودی کہہ رہے ہیں، اس کے بھی مراتب ہیں۔ اس کے کیا ہیں؟ مراتب ہیں۔ بعض کے اوپر ہم پہنچ سکتے ہیں اور بعض کے اوپر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر وحی مخصوص ہے اولیاء خدا سے، یعنی انبیاء سے۔ اس کے بعد الہام یقینی جو کہ وحی کی ایک قسم ہے، یہ فقط اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے، ائمہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے نیچے جتنے درجات ہیں، جتنی انسان کے پاس پاکیزگی ہوگی، جتنا انسان کا روح لطیف ہوگا، اتنا ہی انسان کیا کرتا جائے گا؟ آگے شہود کے مراتب پر پہنچتا جائے گا۔ یہ تیسرا نقطہ ہو گیا۔ نمبر 4، باقی ذرائع کی طرح یہ جو ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے، اس میں بھی بعض شعور غلط ہو سکتا ہے اور بعض درست ہو سکتا ہے۔ جو اس میں علم حضوری، حصے باطن کے ذریعے علم حضوری تک ہم پہنچ جائیں گے، وہ یقینی ہوگا، جو کہ مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ یا پھر جو اولیاء ہیں، یہ ان کے لیے مخصوص ہے۔ باقی جو ہم جیسے لوگ ہیں، کوشش کریں جب تک ہم درجہ ولایت پر نہیں پہنچتے، جو ولایت قصبی ہے۔ اب میری باتوں سے پھر وہ فتوے نہ لگنے شروع ہو جائیں، یہ فلاں بھی تیار بیٹھا ہوا ہے ولی بننے کے لیے۔ یعنی ہر انسان کے لیے خدا نے یہ رستہ کھولا ہے کہ جیسے معصوم وہ 14 ہیں، وہ اصطلاحی معصوم جنہوں کو اللہ نے عصمت عطا کی ہے، اس کے بعد قصبی بھی ہے ان کے پاس، لیکن ہمارے لیے فقط قصبی ہے، اللہ نے رستہ بند نہیں کیا۔ علم حضوری کے لیے ہمارے لیے رستہ بند نہیں ہوا۔ ولایت کے درجات ہیں، کسی انسان کے لیے بھی ولایت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے اور وہ پہنچ سکتا ہے، یہ رستہ بند نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے سے اس کا مخصوص رستہ ہے، یعنی تہذیب نفس کے ذریعے سے۔ تو پس کیا ہو گیا کہ اس میں سے جو الہام ہوتے ہیں، بعض الہام شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، بعض الہام رحمانی۔ اب اس میں جو ہے کیسے فرق ہوگا، یہ جو صاحب درجہ ہے، اب دیکھیں کتنے درجے پر فائز ہے۔ اس کے بعد پھر یہ قرینہ قرآن، آیات اور باقی جو منابع معرفتی ہیں، ان سے مدد لے کے دیکھے گا کہ یہ کہیں غلط تو نہیں ہے، یہ شیطانی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 کہ اعلی ترین درجہ جو میں نے عرض کر دیا، وہ کس کے لیے ہے؟ فقط انبیاء کے لیے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے ہے، جو کہ یقینی ترین ہے۔ ان کا خواب، ان کا الہام
ان کی وحی کبھی اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن باقی جو نیچے والے ہیں ان کو دلیل لانا پڑے گی یا کسی اور منابع معرفتی سے اس کا حل نکالنا پڑے گا. چھٹا نقطہ شہود کے بارے میں جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یقینی ترین اطمینان آور اور آرام بخش منبع علم و معرفت جو ہے، علم حاصل کرنے کا رستہ، وہ شہود ہے، جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. دیکھیں، عقل اور عقلی دلیل یہ یقینی ترین منبع ہیں ظاہری انسان کے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس عقلی دلیل بھی موجود ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل مطمئن نہ ہو. مثال کے طور پر ابھی یقینی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ زمین جو ہے وہ لٹو کی طرح ہے، اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے، حرکت وضعی جو ہے، اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. یعنی ایک دائرہ سے سورج کے گرد لگا رہی ہے اور آپ نے جو ہے ارد گرد بھی دائرہ لگا رہی ہے. اب ہو سکتا ہے دلیل سے سمجھ میں آ جائے، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہ ہو کہ اتنی بڑی زمین اگر یہ گھوم رہی ہوتی تو تھوڑا بہت تو چکر ہمیں بھی آتا نا، کہ جھولے جھولے تو آتے ہیں نا. جب اتنی گھوم رہی ہے، جب ہم جھولے میں بیٹھے ہوتے ہیں یا مثلا لاٹو نما جھولا بھی ہو، جب وہ گھومے گا تو ہمیں پتہ چلے گا یا نہیں. تو جب اتنی بڑی زمین گھوم رہی ہے لٹو کی طرح تو ہمیں بھی کوئی جھولے تو آنے چاہیے تھے. لیکن ادھر سے دلیل سے تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ زمین واقعا گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی چکر نہیں آتا. ہم آرام سے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس سے بعض کا ہم تسلیم کر لیتے ہیں اگلی دلیل کے ساتھ، لیکن ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہ شہود ایسا علمی ذریعہ ہے کہ جس سے باطنی آنکھوں سے انسان دیکھ لیتا ہے، انسان یقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور انسان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. اور اس کا آخری 7واں پوائنٹ شہود کے بارے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اطمینان کامل کے لیے فقط آپ یہ جو مرسوم اور رائج علوم ہیں ان پر اکتفا نہ کریں. ہمیں فقط ان پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں تہذیب نفس اور پاکیزگی طہارت کے ذریعے ہمیں اس مقام کی طرف آنا چاہیے جہاں پر ہمیں حقیقی ترین خدائی علم اور اشیاء کے حقائق کا علم حاصل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں. ملا صدرہ جو ابھی کم از کم حوزوی طلاب کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اعلی اللہ مقامہ، یعنی ایک عارف تھے، متکلم تھے، مفسر تھے، فلسفی تھے. اور ابو علی سینا اور یہ جو ہے آپ کا پہلے مکتب اشراق، مکتب مشا، اس کے بعد باقاعدہ ایک فلسفی مکتب کی جو ہے انہوں نے بنیاد رکھی. اور اس کے بعد ہمارے حوزہ یہ علمیہ میں، بلکہ اس وقت فلسفہ کی دنیا میں جو متقن ترین فلسفی چل رہی ہے اور موجود ہے، یقینی ترین، کہ جس میں عرفان بھی شامل ہے، جس میں عقل بھی شامل ہے، کہ جنہوں نے عرفان کو عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کر دیا، مکاشفات کو، وہ کیا ہے؟ حکمت ملا صدرہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ اگر جو ہے اسفار کا اگر آپ مقدمہ پڑھیں، اسفار اربعہ کا، تو اس میں واضح لکھتے ہیں کہ جب یہ تحقیق کر کے تھک گئے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ علم حصولی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شہود کی طرف اور اس معرفت کی طرف جانا پڑے گا جو زلال اور پاک ہے، کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہجرت کر کے یہ کہک میں کم کے قریب آ گئے. آپ دوستوں نے کسی نے ان کا گھر بھی دیکھا ہوگا، مجھے 2-3 دفعہ زیارت نصیب ہوئی ہے. کتنا سادہ سا گھر، اور اس گھر میں بھی تفکر کے لیے باقاعدہ ایک جگہ اور ساتھ ایک پہاڑی میں جگہ بنائی جہاں پر ریاضت، عبادت، تسبیح، تلاوت قرآن، اس میں غور خوض، تہذیب نفس سے، دنیا ورافیہ سے جو ہے اس سے اپنا رشتہ و ناطہ کاٹ کے دن رات لگایا.
تو اس کے بعد پھر آ کے شواہد الربوبیہ جیسی کتاب دیکھی، جو کلام کی کتاب بھی ہے، جس میں فلسفہ بھی ہے، جس میں عرفان بھی ہے، اور جس میں وہ اپنی تجلیات بیان کرتے ہیں. یعنی آخر میں آ کے اقرار کرتے ہیں کہ شاید میں نے، حالانکہ دن رات علم حاصل کرنے والے حدیثیں وغیرہ ساری پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میں نے یار ساری زندگی پتہ نہیں جو ہے نا میں نے سے کہیں اور گزار دی، اصل ہدف کی طرف آخر عمر میں آ کے یہ پھر ٹوٹلی تفسیر قرآن اور اس عرفان اور اس میں آ گئے تھے، مکاشفات اور ان چیزوں میں. شہید مطہری علیہ الرحمہ کتنے بڑے عقلی علوم کے ماہر، حدیث و قرآن کے ماہر، لیکن آخر زندگی میں آ کے ٹوٹلی طور پر جو ہے ریاضت و عبادت اور اس طرف آ گئے اور شہادت کے منظر پر فیض ہوئے. آیت اللہ بہلول ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں، آپ نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا. چلو ائمہ کے بارے میں تو لوگ شکوک و شبہات کا قائل ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے فلاں تعین عرض کرے امام وہاں سے وہاں گئے. آیت اللہ بہلول کا تو اب یہاں طالب علم جو ان کے بارے تھوڑا سا جانتا ہے، بندہ جانتا ہے نا. میں نے خود بے نفس نفیس، ایک تو ان کی جو ہے یہ تعین عرض کرنے کی یہاں جو ہے تواتر کے حد تک مشہوری ہے نا حوضہ علمیہ میں نے خود جو ہے آیت اللہ برجی جو ہمارے استاد تھے فقہ کے مدرسہ امام خمینی میں، آج کل وہ مدرسہ حجتیہ میں فقہ اصول کے جو ہے وہ اس کے جو ہے سربراہ ہیں گروہ کے. میں نے خود ان سے سوال کیا کیونکہ وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ تو ہمیں یقین ہے کہ طویل عرض کرتے تھے، کیونکہ ٹیلی فون کا زمانہ آ چکا تھا، ٹیلی فون تو کب سے آ چکا ہے، موبائل کا سارا. تو کہتے ہم ادھر درس کم میں بیٹھ کے سنتے تھے، 5 منٹ بعد پتہ چلتا تھا کہ تہران میں درس دے رہے ہیں. دوست بتاتے تھے انہوں نے اتنے ٹائم پہ بج کر اتنے ٹائم پہ اتنے تھے. کبھی اصفہان میں، کبھی افغانستان میں جاتے تھے کہ اس وقت ادھر ہوتے تھے، 5 منٹ پتہ چلتا تھا ادھر ہے. تواتر کی حد تک پتہ تھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا، میں نے البتہ سوال کیا کہ اگر آپ نے پوچھا نہیں یہ کیسے یہ حاصل ہوا. کہتے ہیں اگر دیکھیں آپ خود آپ کچھ نہ کچھ عرفان پڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں یہ مجھے جواب دے رہے ہیں آگا برچی. تو کہتے ہیں کہ میں نے خود ان سے پوچھا، آپ بھی اب جانتے ہو عرفان کے بارے میں کہ آج لوگ یہ سارے حقائق بیان نہیں کرتے دنیا کو، یعنی اپنی شخصیت بڑھانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کرتے. میں نے ان سے خود پوچھا، برجی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آگا کیسے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ بس یہاں سے نکلتا ہوں 10 پڑھا کے آگے، اللہ کا رکو نہ کوئی گاڑی مل جاتی ہے وہ مجھے پہنچا دیتی ہے. بس ایسا مختصر جواب دیتے تھے. آیت اللہ بہجت کا میں نے خود ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا، اگرچہ وہ بیان نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے حقائق باطنی ان کو کردار نظر آ جاتا تھا. کیونکہ انسان کے جو کردار ہوتا ہے انسان کی باطن میں وہی شکل بن چکی ہوتی ہے. کسی کی سور، اگر کردار سور والا ہے تو ہماری باطنی شکل سور والی بن چکی ہوگی. کسی کی کردار کتے والا ہے تو کتے والی بن چکی ہوگی. اگر کسی کا واقعی انسانیت والا ہے تو اس کی خوبصورت انسانی شکل ہوگی. باطن کے بارے میں یہ آگے معاد کی وجہ سے اب قیامت کے ہم پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، خدا نے توفیق دی تو دوستان عزیز، یہ وہ لوگ تھے جس مقام پر پہنچے. آیت اللہ مصباح یزدی کے بارے میں ان کے شاگردوں سے میں نے واضح، آیت اللہ میر سپاہ سے میں نے پوچھا اور کچھ ان کے دوستوں نے بتایا کہ جب ہم طالب علم ہوتے تھے، ابتدائی طالب علم، تو کہتے تھے صبح کی نماز کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ آیت اللہ مصباح یزدی ایک علیحدہ کونے میں چلے جاتے تھے، نماز وغیرہ قرآن تلاوت جب کر لیتے تو خاموشی سے ایسے دو دانوں پر بیٹھ جاتے تھے اور کتنا ٹائم، گھنٹے سے اوپر بالکل تفکر کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے. آیت اللہ بہجت جن کا میں بھی عرض کر رہا تھا، میرے ہی استاد بتا رہے تھے کہ بعد کا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے ہر وقت جاتے تھے، ان کے درس میں ہوتے تھے تو کہتے تھے مخصوصاً جب کچھ تہران کے، کیونکہ تہران میں بہت قسم کے غلط لوگ بھی ہیں، فساد زیادہ ہے وہاں پہ، جہاں انقلابی بہت زیادہ ہیں، دیندار بہت ہیں، غالی لوگ بھی، بے دین بھی ہیں، لیکن ظاہر ملنے تو سارے آتے تھے. کہتے تھے کہ بعض اوقات ہم دیتے تھے آگا بہجت کے جب وہ نزدیک بعض ایسے لوگ آتے تھے تو اپنے دانتوں کو ایسے آپس میں جیسے رگڑا جاتا ہے نا، جیسے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے. آگا بہجت ایسے بالکل پہلے بھی وہ نگاہیں نیچی رکھتے تھے، کبھی جب کو گفتگو کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کبھی دیکھا، کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے تھے جب یہ لوگ تو جیسے ہوتا تھا کہ ان کو ابھی الٹی قے آنے والی ہے، حالت خراب ہو جاتی تھی. یعنی یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، اور آپ جو لوگ اس مقام میں سفر کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، خدا بند عالم نے آپ کو یا جس کو بھی ہم لوگوں کو توفیق دے اس رستے میں آئیں. یہ پاکیزہ ترین رستے ہیں، لیکن آج صاحب اس میں راتوں کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں روزہ داری کی طرف آنا پڑتا ہے، بھوک، اس میں عیاشی، دنیا کی عیاشیوں سے
کچھ اپنے آپ کو دور کرنا پڑتا ہے، دنیا سے دور نہیں، دنیا کی رنگینیوں سے دور کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر آپ ایک ایسی وادی میں چلے جائیں گے کہ پھر اس جتنا لطف کسی کو مل نہیں سکتا. تو دوستان عزیز، بس خلاصہ یہ ہوا ہمارا کہ یہ آخری جو ہم نے بیان کیا شہود، کہ اس کے جو ہے مقام ہیں، کئی اس کے کئی درجات ہیں. ہمیں اس طرف آنا چاہیے، یقینی ترین علم جو ہے وہ اس سے حاصل ہوگا. لیکن اس میں ہر خواب، ہر مکاشفہ جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا، اس کو دیکھنا پڑے گا خود صاحب مکاشفہ کس مقام پر ہے، اور اگر حجت بھی ہے تو اس کے لیے ہے، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے اور حکم شرعی نہیں بن سکتا. اور جہاں پر الہام رحمانی ہوتا ہے وہاں پر الہام شیطانی بھی ہوتا ہے. دونوں طرف سے شیطان بھی الہام کرتے ہیں. قرآن کی آیات ہیں نا، کیونکہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے اس طرف نہیں جاتا ہوں. شیاطین اس کے اولیاء جو ہیں لَیُوحُونَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں، یعنی الہام کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے بھی وحی آتی ہے. تو اس میں اب جو ہے کون سا حقیقی ہے کون سا غلط ہے، اس کے لیے ہمیں باقی منابع معرفتی سے بھی مدد لینا پڑے گی اور قرآن حدیث پر اس کو پرکھنا پڑے گا. تو یہاں پر جو ہے میری یہ جو گفتگو آج معرفت شناسی کا جو تعارف کرایا تھا یہ ختم ہو گیا. اب معرفت شناسی کے بارے میں 2 سوالوں کے جواب دے کر یہ سارا ہمارا حصہ آج کا یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہماری 1 درس یا 2 درس میں مغالطات پر بیان کر کے پورا معرفت شناسی کا یہ ہم درس ختم، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ انسان شناسی اور جہان شناسی کی گفتگو کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے دوستان عزیز اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ اس کے بارے میں سوالات ہیں کہ ہم نے اب خلاصہ کر دیا کہ ہم نے منابع معرفتی بھی بیان کر دیے اور ان کا مرتبہ بھی بتا دیا. مثال کے طور پر حس ظاہر یعنی حواس خمسہ یا تجربی علوم اور حساب احتمالات، ان سے علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن 100% یقینی نہیں ہوگا. تفکر کے ساتھ جو قیاس دلیل ہم حاصل کرتے ہیں اگر اس کے مقدمات بھی ٹھیک ہوں، یعنی جو پہلے علوم جن کے ساتھ ہم نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کی پھر شیپ جو اس کے قواعد قوانین پورے لاگو کر کے نتیجہ نکالیں گے تو پھر وہ بھی 100% ہوگا. عقلی دلیل، عقل ہمیشہ جو ہے یہ 100% ٹھیک ہوگی، یقین آور ہوگی. اور اس کے بعد شہود لیکن آپ نے ان قواعد اور اس کے تحت مراتب کے تحت یہ یقین آور علم ہے بشرط کہ وہ صحیح شاہد ہو. یہاں تک ہم نے ان کا یہ منابع معرفتی یعنی کتنے رستے ہیں معرفت اور علم کے اور ان کا کیا مقام ہے بیان کر چکے. اب میں یہاں پر 2 سوالوں کے جواب دے کے اس بات کو ختم کروں گا. وہ یہ کہ سوال یہ ہے کہ حس ظاہر، حس باطن، تفکر، عقل اور شہود، جب یہ ادراکات جو ہیں کہ ہم کو اپنے خارج کا یعنی مجھے میرے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جس حد تک ان کی خبر دیتے ہیں، مخصوصاً حصی علم ہمارے ان سے حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم نے آج تک تاریخ میں اس چیز کا مطالعہ کیا ہے، یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کچھ تجربے کیے اور کتنے ہمارے قوانین کلی بنے ہوتے ہیں، لیکن 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد وہ سارا باطل ہو جاتا ہے نظریہ اور ایک نیا نظریہ اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. لہذا جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو آپ اصول و عقائد کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی تو آپ اصول بنا رہے ہیں، قوانین کلی، اور کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے، ہمارا ایمان یا اعتقاد کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ بحث ہی فضول ہے. کیوں کہ ہو سکتا ہے کل یہ بھی غلط ثابت ہو جائے. تو بس ہمیں اس پر زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پر جو ٹھیک ہے اس پر چلیں، کل ثابت ہو گیا غلط ہے تو غلط، ٹھیک ہو گیا ٹھیک نہیں، کوئی بھی یہ چیز یقینی نہیں ہے. تو جواب اس کا کیا ہوگا اب طالب علم ہے کہ یہ ایک مغالطہ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے مغالطہ بعد میں پڑھنا ہے، تفصیل اس میں دوں گا کہ مغالطہ یعنی جو دلیل دیتے ہیں لیکن دلیل ہوتی نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، یا اس کے مقدمات میں یا اس کی شیپ اور اس کے
قوانین کو لاگو کرنے میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چند موارد ہم تجربہ کرتے ہیں اور اس سے ایک کلی حکم بنا کے لوگوں پر نافذ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا، یہ تو نظریہ ہی غلط تھا۔ لہذا ہم چند ایک موارد پر، اور مخصوصاً یہ جو ہمارا حصی علم تجربات اور حساب احتمالات، ہمارا جو ان سے علم حاصل ہوتا ہے اس میں زود باوری جلدی ہم جو ہے 2-4 موارد پر تجربہ کر کے پہلے خود کلی قانون بنا لیتے ہیں، پھر ہر ایک پر، جو میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی نا وہ سکھ والی، کہ آ رہا تھا اس میں کھجور پر چڑھا ہوا درخت دیکھا، کہا اتر نہیں پا رہا، کہا میں بھی اتارتا ہوں، مجھے بہت زیادہ تجربہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک رسا لاؤ، پھینکا اس کو، کہا پکڑو اس کو گلے میں ڈالو، اس نے گلے میں ڈالا، اس کو جھٹکا لگا، نیچے گر کے بندہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے مجھے تجربہ ہے۔ اس نے کہا قسم لے لو، میں نے تو 10-15 بندے ایسے ہی جو ہے کنویں سے نکالے ہیں۔ مجھے تو انہوں نے کہا کنویں سے نکالنا یعنی نیچے سے اوپر، تم نے اوپر سے نیچے، تو کہتا تجربہ ہوتا ہے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، ایک ہی نقطے پہ آتے ہیں، نقطہ تو درمیان میں ایک ہی ہے۔ اب یہ کیا مغالطہ ہے، دلیل نہیں ہے۔ ہم ایسے قوانین کلی بنا کے لگا دیں پھر میں کہے کہ سب جھوٹ ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہیں سے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی چند انہوں نے نظریات بنائے ہوتے ہیں۔ مثلا وہ چند ڈاکٹر کے پاس گئے، حکیموں کے پاس۔ آج کل آپ کو پتہ ہے حکیموں کا دور ہے، اور پاکستان میں جس جگہ پر بھی جو ہے دیواروں پر لکھا ہوگا فلاں حکیم۔ ابھی کرونا کی خبر نکلی تھی، پاکستان میں مریض ہی کوئی نہیں نکلا تھا، دیواروں پہ آگے اشتہار کہ کرونا کی شرطیہ دوائی موجود ہے۔ جو بیماری سب سے زیادہ نمردوں والی، عورتوں والی، ٹی بی، جو بھی بیماری ایک دفعہ اوج پکڑتی ہے پاکستان میں اس کے اشتہار چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ایک حکیم 2 حکیم سے دھکے کھا کر پھر ہم حکم کیا لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے حکیم ہی جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، سارے ڈاکٹر ہی غلط ہیں۔ یا اس طریقے سے علماء کے بارے میں، کیونکہ علماء کو مقدس سمجھا جاتا ہے، جب 2-3-4 علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصا کسی نے جھوٹ بولا، کوئی پیسے کی ہیرا پھیری کی یا کوئی بد کرداری کی، اس کے بعد حکم لگا دیں گے یہ مولوی لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ عالم ہوتے ہی ایسے ہیں، ان میں شعور ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ خود مغالطہ ہے کہ آپ نے 2-4 کو دیکھا اور اس کے بعد آپ نے کلی حکم لگا دیا، پھر آپ کہتے ہیں نہیں۔ مخصوصاً علماء کے بارے میں دوستان عزیز، میں ایک اپنے آپ سے اور آپ کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، آپ میرے بھائیو، خدا کے لیے یہ ایک مقدس فیلڈ ہے، توجہ میری طرف کیجئے گا۔ اگر پورا درس نہ بھی سنا ہو، خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے لیے بھی اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہمارا نہیں تھا، یہ لوگوں کی ہدایت کرنا۔ یہ ائمہ علیہ السلام جو ہے خدا نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ ہادی تھے۔ اب یہ ہم جیسے ناقص لوگوں کی، گناہ گاروں کی خدا نے قسمت بنا دی کہ ائمہ کی اور امام صاحب کی غیبت میں ہمارے پاس یہ ذمہ داری آ گئی کہ ہم لوگوں کی ہدایت کریں۔ جب تک ہم خود ہدایت نہیں لیں گے، جب تک ہمارا روح پاکیزہ نہیں ہوگا، جب تک ہم راتوں کو نہیں جاگیں گے، ہم ریاضت کی طرف نہیں آئیں گے، ہمارا کردار اور ہمارا علم و معرفت اور شعور مضبوط نہیں ہوگا، ہم سوائے جہالت کے کچھ نہیں کریں گے۔ اور جو اس وقت ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ایران میں پھر بھی علماء موجود ہیں، یا انقلابی بھی بہت ہیں، انقلاب دشمن بھی، دیندار بھی، بے دین بھی، لیکن ہمارے یہاں بہت عجیب و غریب اب مسئلہ خراب ہو چکا ہے، نہ علماء کا وقار باقی رہتا جا رہا ہے۔ سٹیجوں پر ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں، علماء جو عالم ہیں نہیں، اور لوگ مخالف ہمارے ان کو دلیل بنا کر ہمارے شیعہ مذہب پر حملہ کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے کردار پر ذرہ بین کی طرف، دوربین نہیں خوردبین کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ایک تو ظلم جو معاشرے میں کیا ہے دونوں لوگوں نے، ہم نے بھی، عوام نے بھی۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم نے تھوڑے اپنے معیارات بلند کر لیے۔ جو عالم دین بنتا ہے خدا کے راستے میں آتا ہے، کسی نے منع نہیں کیا، کسی حدیث میں یہ نہیں خدا نے کہا کہ تم اچھی زندگی نہ گزارنا، آپ نے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دینا، آپ نے لیے اچھا لباس نہ پہننا، لیکن حدیث میں آیا کہ جس حد تک ممکن ہو حلال رزق کماؤ، بزنس کرو، کاروبار کرو، اور خدا نے ہمارے لیے حصہ بنایا، اگرچہ ہم تک پہنچتا یا نہیں پہنچتا، باقاعدہ خمس میں سے جو ہے، یا جو دوسرے خدا نے کہا کہ جو دین کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کا پاکیزہ حصہ ان تک پہنچاؤ تاکہ وہ دین کے لیے کام کریں۔ بعض تک پہنچتا ہے، بعض تک نہیں پہنچتا، جن تک پہنچتا ہے بعض وہ صحیح مصرف کرتے ہیں، بعض نہیں کر پاتے، اس کا جواب دو خود دیں۔ لیکن ہماری بعض کا توقعات بڑھ جاتی ہیں، تو جس سے
ہم اصل ہدف سے دور ہو جاتے ہیں. اور کچھ ظلم عوام کی طرف سے ہوا ہے کہ نا انصافی کہ مثلا مسجد بنانے پر کروڑوں خرچ ہو جائیں گے. مولا کا ذوالجنا جس کو ہم ایک بناتے ہیں محبت سے، مولا کی نشانی ہے، علام مبارک، امام برگاہ، مساجد، مدرسوں کی بلڈنگ، اور ان بلڈنگوں کو ہم کروڑوں اربوں خرچ کر دیں گے. لیکن جو اس کی روح ہوتی ہے، جو عالم دین جس نے آگے شعور دینا ہوتا ہے، جس نے چلانا ہوتا ہے، اس کی آج بھی عمومی ہر جگہ پہ نہیں، بات ہو سکتا ہے اچھی جگہ ہوں، لیکن اکثر 10,000 15,000 5,000 20,000 تنخواہیں ہوتی ہیں، جس میں اس نے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنیادی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. اس نے جو ہے ان کا میڈیکل بھی، اس کی تعلیم ایجوکیشن ہے، سارے بجلی کا بل فلاں بھی پورا کرنا ہے. جبکہ آج ایک عام مزدور کی تنخواہ 15-20 ہزار بن جاتی ہے. یہ بیچارہ PhD کر کے جاتا ہے، درس خارج پڑھ کے، اور یہ کہ یہ سکون میں ہوگا تو یہ دین کی صحیح خدمت کرے گا. لیکن باقی ہر جگہ پہ پیسے خرچ ہوں گے. جب آئے گی عالم دین کی باری تو وہ تصور رکھتے ہیں شاید نہ اس کا پیٹ ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ دنیا میں اس کو خیال ہے. تو جب یہ ہوگا، اب اس میں پھر ہمیں رہنا چاہیے، پھر بھی استقامت کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات بعض لوگ پڑھے لکھے بھی لغزش کا اختیار کر جاتے ہیں، پھر جو ہے غلطیاں کر جاتے ہیں، مالی غلطیاں، کچھ اور غلطیاں. تو ہمیں بھی اپنا کردار جو ہے اس پر جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو جس ممکن حد تک ہو سکے سادہ رکھنا چاہیے. اگرچہ آج کی بعض لوگوں کی مجبوری، جنہوں نے چل پھر کے تبلیغ کرنی ہے، ان کے لیے گاڑی، کیونکہ ان کا لباس ہوتا ہے، ان کو ضرورت ہے، اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، آنا جانا، کرایہ فلاں، یہ پوری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی کوشش کرو جتنا سادگی کے انداز میں ہو جائے. لوگ پھر بھی خدا اور محمد والے محمد کے بعد آپ لوگوں کو عزت کرتے ہیں. اب بھی ہمیں بھی اپنا کردار اتنا مضبوط بنانا چاہیے اور ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے ہم یہ معرفت شناسی کے لیے یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ جس سے لوگوں میں پھر لوگ کیا کہیں، مغالطہ ہی، پھر دو چار ہم سے غلطی ہو گئی، لوگ صنف علماء کی طرف جو ہے بدبین ہو جاتے، کہتے ہیں یہ مولوی سارے ایسے ہوتے ہیں. یعنی میں بندہ ایک غلطی کر کے ائمہ علیہ السلام کے تمام شاگردان کی میں کیا کر رہا ہوں، توہین کروا رہا ہوں اگر میں ایسا کرتا ہوں. لہذا خدا عوام کو بھی شعور دے اور ہمیں بھی شعور دے کہ ہمیں اپنے کردار میں کتنا جو ہے وہ محتاط چلنے کی ضرورت ہے. تو اس کا بس جواب کیا ہو گیا؟ جواب یہ ہو گیا کہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ ہار گردی گردو نہ بھی بادشاہ، گردو کہتے ہیں اخروٹ کو، گردی کہتے ہیں گول مول. کہتے ہیں کہ بابا ہر گول مول چیز جو ہے وہ اخروٹ نہیں ہوتی، تم خود پہلے دیکھو کہ جو توڑ رہے ہو وہ اخروٹ ہے یہ کیا ہے. اردو میں ضرب المثل ہے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، کیونکہ سونے کے ذرات جب پڑے ہوتے ہیں نا سراب میں تو چمک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اب آپ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ چمک آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ سونا ہی موجود ہو، اور نزدیک آگے دھوکہ نہ کھاؤ. لہذا یہ اس کو چاہیے کہ دو چار ایسے اگر اس نے غلطیاں دیکھی ہیں تو پھر یہ شکاکیت اور آئیڈیالزم میں نہ چلا جائے. آئیڈیالزم اور یہ شکاکیت والے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، جس کو بھی پہلے دیکھو شک کی نگاہ سے دیکھو. البتہ ایک حد تک یہ درست ہے، 100% درست نہیں ہے. آپ جس کی بھی جب تحقیق کرنے لگو گے نا تو ٹھیک ہے، آپ پہلے شک کی نظر سے دیکھو، 100% بھی ثابت ہے کیونکہ آپ محقق ہیں. شک کی نظر سے دیکھو، سوالات اس پر آگے پیچھے پوری تحقیق کر کے پھر اس کو، لیکن یہ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں. تو تمام نظریات غلط نہیں ہیں. میں نے پہلے کیونکہ بیان کر چکا، جو ہم نے 5 آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر ریاضی، الجبرا، میتھمیٹکس، اگر اس کے قانون صحیح، منطق، فلسفہ، اس کے قانون کبھی غلط نہیں ہو سکتے جو صحیح عقلی پر جو ہے استوار ہوتے ہیں. حقیقی شہود، حقیقی دلیل، قیاس، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. بعض تجربات اور حساب احتمالات میں نے کہا کہ غلطی ہو سکتی ہے، لہذا وہ 100% ان کی وہ مقام اور ان کا درجہ نہیں ہے. تو لہذا یہ اصل مسئلہ جو پیدا ہوا یہ شک گرائی کا، یہ علوم تجربی سے پیدا ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ ثابت کر دیتے ہیں، کچھ عرصہ بعد نیا تجربہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا عامل سامنے آ جاتا ہے. لیکن اگر تاریخ پڑھ لیں نا، سفسطہ گرائی، سفسطہ صوفیزم جس کو کہتے ہیں، صوفسٹ بھی جن کو کہتے ہیں، اور شکاکیت، شک گرا، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہیں. یہ قرن پنجم قبل از میلاد یہ شروع ہوا تھا. کیسے شروع ہوا؟ 2 عوامل تھے اس دور میں. ایک مکاتب فلسفی
جو کہ حقیقی فلسفہ پر مبتنی نہیں تھے. اتنا ان کے درمیان ٹکراؤ ہوا، ضد و نقیض نظریات بیان کیے کہ لوگ تھک گئے. لوگوں نے سمجھا کوئی چیز حقیقت ہے ہی نہیں، بلکہ ہر چیز ہمارے ارادے کے تحت ہے. جتنا انسان تیز اور چلاک ہوگا وہ اسی طریقے سے اس حقیقت کو بدل دے گا. اس کے بعد اسی کرنے پنجوم قبل از میلادی میں جہاں سے صحیح سوفسٹ اور یہ شکاک یہ پورا مکتب بن کے سامنے آیا، یہ اس دور کے جو لائر اور قاضی حضرات تھے، ججز تھے، وکیل، مخصوصاً جب جائیدادوں کا، پیسے کا، مالیات کا جھگڑا وغیرہ پیدا ہوا تو یہ قاضی اور جج کے سامنے لے کے گئے. اب وہ کسی قانون خاص کے تحت نہیں تھے، وہاں تھا ثابت کرو ادھر. اور آج وہی دیکھیں، جب آپ درس اور یہ معرفت شناسی پڑھتے ہیں، آپ نے معاشرے کی طرف نگاہ کریں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت کہاں کھڑا ہے. اگر آپ کرنے پنجم قبل از میلادی والے حالات پڑھیں اور آج ہمارے پاکستان کے بلکہ اکثر دنیا کے، تو آپ کو دنیا پھر وہیں پلٹی ہوئی نظر آئے گی. وہی وکیل، وہی ججز، وہی سوفسٹ، وہی جھوٹ کو سچ بنانا، سچ کو جھوٹ بنانا. یعنی انسانیت بجائے ترقی کے گرتی گرتی کون سی تنزلی میں جا چکی ہے. یہ وکیل اس وقت سوفسٹ کیا کرتے تھے؟ ایک بندے نے کیس کیا کسی مالی حوالے سے جو ان کا جائیداد کا جھگڑا تھا، اس نے بھی، مدعی نے بھی اور مدعا علیہ دونوں نے وکیل کر لیے. انہوں نے دلیلیں دے کہ جس کا جو ہے وہ وکیل تیز ہوتا تھا، جو دلیلیں زیادہ شبہات پیدا کر لیتا تھا، مغالطات زیادہ بنا لیتا تھا، کیس جیت جاتا تھا، اگلے دفعہ دوسرے جو ہے وہ بھی اسی کے مرید بن جاتے تھے. یہ باقاعدہ ایک کاروبار بن گیا اور باقاعدہ پھر جو ہے نا اس کا ایک مکتب بن گیا، آئیڈیالوجی بن گئی کہ جو قوم یا جو بندہ جو لائر تیز ہوگا، جو زیادہ عقل کو استعمال کر لے گا، دوسرے کو مات دے لے گا، چپ کرا دے گا. مناظرے میں جو تیز ہوگا، یہ مناظرے صرف مسلمات میں ہوتے تھے، اور مسلمات کو سارے حقیقی نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے لیے حقیقی ہیں بدیہیات. کیونکہ اگر پڑھا لکھا بندہ ہوگا، جب بھی آپ سے گفتگو ہوگی وہ کہے گا لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کہیں گے لوگوں کی بات نہ کرو میرے ساتھ. بدی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. لوگ سارے بھی کہتے ہیں 2 اور 2 8 ہوتا ہے، میں نہیں مانوں گا. تم بدیہات میں آؤ، اس کو چھوڑو. مسلمات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. تو یہی کرتے کرتے آج کا یہ جو ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جو فلسفہ مغرب اور کلام جدید، اس میں اکثر یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو لہذا دوستان آپ جواب دیں گے، نتیجہ وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ شکاک گرا اور سوفسٹ، یہ جو سوال ابھی مطرح ہوا تھا، یہ کہتے ہیں ہر چیز کی حقیقت تحت ارادہ یہ مابی وحشت. یعنی ہر چیز کی حقیقت ہمارے ارادے کے تحت ہے، جیسا ہم ارادہ کریں ہم ویسے بنا دیں گے. جبکہ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. اس کو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں. نقطہ 2 اس سوال کا وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے. تاریخ سے ثابت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم ہر چیز کو، حتیٰ ہر چیز جس کو سمجھے اس کی بھی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے. مثلا آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ کہکشائیں، یہ برقی موجیں، یہ انرجی، یہ الیکٹران، پروٹان وغیرہ، یہ ذرات خرد، یہ بات چیزیں پہلے نہیں لوگوں کو پتہ تھی. آج یہ کشف ہو چکی ہیں، جبکہ ظاہری چیزوں کا پہلے لوگوں کو علم تھا. تو بس دوستان عزیز، جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے. یعنی ہم نے دعویٰ نہیں کیا کہ جب یہ ہم منابع معرفت حاصل کر لیں گے تو ان کے ذریعے ہم کائنات کی ہر چیز حاصل کر لیں گے، یا جو کچھ سمجھتے ہیں 100% درست ہے. نہیں، ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ایک تو سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، اس کے مراتب ہیں، اور جو سمجھتے ہیں اس میں بعض منابع والی 100% ہے، بعض والی 100% نہیں ہے. مخصوصاً تفکر کے ذریعے، حس کے ذریعے، حساب احتمالات کے ذریعے ہم حقیقت 100% تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس کے بعد تیسرا نقطہ، ہم ایک چیز کو سمجھتے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی سطوح ظاہری کو ہم سمجھتے ہوں لیکن اس کی اصل حقیقت کو نہ سمجھتے ہوں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے 2 تاریں پڑی ہوئی ہیں،
یہ جس میں جو بجلی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آپ نے غور سے دیکھا ان میں بالکل کوئی فرق نہیں تھا. آپ نے آرام سے ایک کو مس کیا، چھوا، ٹچ کیا، کچھ نہیں ہوا. دوسرے کو جیسے آپ نے ٹچ کیا آپ کو کرنٹ لگا. تو آپ کو آنکھوں دیکھنے سے کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن جیسے آپ نے لمس کیا تو تاریں ایک جیسی تھیں، کوئی ان میں جو ہے اختلاف نہیں تھا، فرق نہیں تھا. لیکن ہاتھ لگانے سے پتا چلا کہ ایک میں کرنٹ ہے دوسری میں نہیں ہے. تو پاس ظاہر یہ ہوا کہ حواس خمسہ میں سے بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایک حص کو سمجھ آ رہی ہے وہ دوسری کو بھی دیکھ لے. ہو سکتا ہے لمس سے نظر سمجھ لگ جائے لیکن دیکھنے سے سمجھ نہ آئے، جیسے یہ تاروں کی ہم نے مثال دی. یا بعض اوقات حصے لامسا جو ہے وہ کام نہ کرے، اس پہ باصرہ کام کر جائے. یا بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی جو ہے حص کام نہ کرے، نہ لامسا، نہ باصرہ، نہ ذائقہ، نہ سامعہ، بلکہ آپ کو آثار سے معلوم ہو اس چیز کی حقیقت کا. کیسے؟ جیسے آج کل موبائل آیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ بعض کا شہروں میں جہاں تک سگنل ہوتے ہیں وہاں چلتا رہتا ہے. اگر آپ صحرا میں چلے جائیں جہاں سگنل نہیں ہیں، عام موبائل کی بات کر رہا ہوں، بعض موبائل ہیں وہ تو ہر جگہ پہ چلتے ہیں، عام موبائل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہاں چلے جائیں صحرا میں، وہاں سگنل نہیں آئیں گے. کیسے پتا چلا؟ یا ٹی وی کے سگنل، ٹی وی لے کے چلے جائیں، شہروں میں ٹی وی چل رہا ہوگا، صحرا میں چلے جائیں ٹی وی کے سگنل نہیں آئیں گے. اب آپ کو نہ آنکھوں سے پتا چلا نہ ہاتھوں سے کہ اس انٹینا میں سگنل کیسے آتے ہیں. آپ کو آثار سے پتا چل گیا کہ صحرا میں گئے نہیں تھے، ادھر آئے، ادھر شہر میں تھے. اس کا مطلب ہے جہاں پر سگنل ہوں گے وہاں پر موبائل یا ٹیلی ویژن چلے گا، جہاں پر نہیں ہوں گے وہاں پر نہیں چلے گا. اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوں جہاں ہمارے حواس خمسہ بھی کام نہ کریں لیکن ہم اس کو پہچانتے ہوں، جیسے یہ سگنلز ہیں یا جیسے یہ برقی لہریں ہیں. پاس اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم ہو سکتا ہے ایک چیز کی معرفت رکھتے ہوں لیکن ظاہری معرفت رکھتے ہوں، اس کی حقیقی معرفت نہ رکھتے ہوں. اب ہماری اس پوری بحث کا یہ جو ہم نے آخر والی کی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نمبر 1، عالم جہان کی اس خلقت، مخلوق، جہان، دنیا، یونیک، اس کے علم حاصل کرنے کے رستے بند نہیں ہیں. ہمارے پاس ایسے منابع معرفتی موجود ہیں کہ ہم ان کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے. نمبر 2، تمام حقائق جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے ارادے کے تابع نہیں ہیں بلکہ خود اپنی حقیقت رکھتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو سوفسٹ اور یہ لائرز والی مثال دی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم ثابت کر دیں، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے 2 اور 2 4 ہوگا. ہم اس کو عقلی بات ایسے کلیے ہندسہ، ریاضی، الجبرا، منطق، اصول موجود ہیں جن کو کبھی ہم چینج نہیں کر سکتے. تو پاس اگر سب کے سب نہ کہیں لیکن یہاں حقائق کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام حقائق اپنی حقیقت رکھتے ہیں، ہمارے ارادے کے تابع نہیں ہیں، الا یہ ہے کہ بعد کی جب ہم معرفت نہیں ہوتی تو ہم ان کو چینج کر دیتے ہیں، ان کی معرفت کو. نمبر 3، یہ نقطہ کہ ہم پوری کائنات کے حقائق کا علم اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں، امکان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے اوپر ہم حاوی ہو جائیں، تمام کی حقیقی معرفت حاصل کر لیں. نہیں، اس کے مراتب ہیں. آج تک سوائے 14 معصومین کے شاید کسی نے دعویٰ انبیاء کے نہ کیا ہو، کیونکہ ان کے پاس علم لدنی ہے، خدا کا دیا ہوا علم ہے تو ان کے پاس حقائق ہیں. ورنہ اس کے علاوہ تجربے سے کسی بھی چیز سے کہ پوری کائنات کے اوپر ایک ایک ذرے کے میں اوپر حاویوں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، اور ہم تمام کی تمام کائنات پر احاطہ یعنی اس کے باطن کو بھی سمجھ جائیں نہیں کر سکتے. ہاں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. اور آخری نقطہ یہ ہوگا، اسی جو ابھی میں نے عرض کیا اسی کا ہی ادامہ، کہ جو کچھ ہم علم حاصل کر چکے ہیں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کی پوری حقیقت کا ہمیں علم ہے.
بلکہ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے ظاہر کا علم ہو، اس کی پوری حقیقت کا علم نہ ہو، بلکہ آئندہ کچھ سالوں میں، کچھ صدیوں میں مزید اس کے علم نکھر کر کھل کر سامنے آ جائے۔ یہاں تک دوستان عزیز میں اپنی معرفت شناسی کے جو ایک تعارف تھا، نہ خود معرفت شناسی کا درس، معرفت شناسی کا تعارف کرا دیا کہ معرفت شناسی یہ ہوتی ہے، معرفت یہ ہوتی ہے، علم یہ ہوتا ہے، علم کے اتنے ذریعے ہیں، کون سے حقیقی اور 100% ہیں، کون سے جو ہیں ایک حد تک ان کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ 5 تھے۔ ان 5 کا جو ہے ہم نے مرتبہ مقام بھی بیان کر دیا، اور یہ جو آخری 4 نکات میں نے بیان کر دی ہیں یہ پوری بحث کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم 1 یا 2 درس میں مغالطہ کی بحث کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ صحیح دلیل، کیونکہ جب ہم نے پہلے کہہ دیا نا کہ دلیل کا نتیجہ 100% ہوتا ہے قیاس کا، تو پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ دلیل تھی، یہ غلط ہے، تو میں کہوں گا وہ دلیل نہیں ہے بلکہ وہ مغالطہ ہوتا ہے۔ مغالطہ کیا ہوتا ہے، اس کے کتنی اقسام ہیں، وہ بھی ساری بیان نہیں کریں گے، اس کی بھی آشنائی کرا دیں گے تاکہ ہم اور آپ آئندہ دلیل میں غلطی نہ کر سکیں۔ تو اس کے بعد یہ ہمارا معرفت شناسی کا درس انشاءاللہ اگلے 1 یا 2 درس کے بعد ختم۔ اس کے بعد اب انشاءاللہ بحول قوہ الہی انسان شناسی اور جہان شناسی کی بحث شروع کریں گے، اس کے بعد پھر خدا شناسی اور باقی بحثیں ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔